واحدہ ان ھذا لشیء عجیب. وجاز پہلی شے تو یہ. دوسری چیز یہ کہ قیامت کا ذکر نکلا. اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید. اور 7ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں. کہنے لگے وما نحن بمبعوثین, ہم نہیں اٹھائے. آگے آئے گا ہے ہاتا لما توعدون. بہت بعید بات ہے, بہت بعید بات ہے جس کا وعدہ تم سے کیا ہے. تو یہ مسئلہ میں کہتا ہوں انہی دو چیزوں پر موقوف نہیں. وہ جو ان کی مرضی کے خلاف تھی نا آیتیں, ان کو تو تم تبدیل. اچھا تو کہہ دے ما یکون لی, مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے من تلقاء نفسی من جانب نفسی, میں اپنے نفس کی طرف سے بدلوں میں بدل نہیں سکتا. میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے. اگر بالفرض میں نے نافرمانی کی رب کی تو مجھے خوف عذاب یوم عظیم. اگر رب چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر نہ تلاوت کرتا, نہ وہ مجھے نبی بناتا, نہ قرآن اتارتا, نہ میں تمہیں سناتا. اگر چاہتا تو ایسا کر سکتا ہے. ولا ادراکم بھی, یہ ادرا جو ہے یہ اکرما کے وزن پر یہ ماضی ہے, غائب کا صیغہ ہے. تلوتوں کی طرح اس کو مضارع متکلم کا صیغہ نہ سمجھیں. ادرا یدری ادرا, پہلے تو کہ تلوتوں متکلم کا صیغہ ہے, یہ ادرا ماضی غائب کا صیغہ ہے. ادرا یدری ادرا, تو نہ میں یہ پڑھتا اور نہ رب وہ تمہیں قرآن بتاتا. دیکھتے نہیں میں تم میں عمر رہ چکا ہوں, 40 سال تم میں گزارے ہیں, کوئی چیز تم نے مجھ سے ایسی چیز سنی. تم مجھے صادق دین صدوق کہتے ہو, امین کہتے ہو. افلا تعقلون, تم یہ عقل نہیں رکھتی. بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو شراب باندھے اللہ پر جھوٹ کا, جو اس کی آیات کی تکذیب کرے. دونوں تفسیریں باحوالہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں. بے شک مفلحین کو, مجرمین کو گویا کہ فرانی نصیب ہے. اور یہ لوگ اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں. مشرکین کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ ہمارا خالق مالک کی اور, وہ ابھی انشاءاللہ آج ہی سبق میں آ جائے. رازق, خالق, مالک سب رب کو مانتے. اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے خالق. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, یہ ہمیں خدا کے قریب کرتے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارش. اب ان کو سفارشی ماننے میں چند باتیں یقینی. جس کو سفارشی مانا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو حاضر ناظر مانا, اس کے لیے علم ثابت کیا, اس کے لیے تصرف فی الامور ثابت کیا کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے. اور یہی کفر کے ستون. فتاوی بزازیہ, البحر الرائع, مجموعہ فتاوی عبد الحی وغیرہ میں موجود ہے, اور گلدستے میں ہم نے حوالے دے دیے ہیں کہ من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر, جو شخص یہ کہے کہ بزرگوں کی روحیں حاضر ہیں, ہمارے حالات جانتی ہیں, وہ کہا. اور یہ خیال کرنا کہ متصرف الامور ہیں وہ اعتقاد بذالک کفر. تو یہ مافوق اسباب جو سفارش ہے یہ اس لیے کفر ہے کہ اس میں حاضر ناظر کا عقیدہ, علم غیب کا عقیدہ, یہ چیزیں آتی ہیں. اور یہ اچھا, یہ عبادت کرتے اللہ کے برے اس مخلوق کی کہ نہ ان کو ضرر دے سکتی ہے نہ نفع دے سکتی, اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. تو کہتے کیا اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہوئے
اس مخلوق کی کہ رب نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں. اگر رب کا کوئی شریک ہوتا تو رب کے علم میں ہوتا، تو رب کے علم میں تو نہیں. تو یعلمو کی ضمیر راجع بسوئے اللہ جل جلالہ. اگر کوئی شریک اس کا ہوتا تو اس کے علم میں ہوتا. تو رب تو نہیں جانتا آسمانوں میں اپنا شریک نہ زمین میں، تو یہی سبحانہ و تعالی. دوسری تفسیر البحر المحیط، روح المعانی کبیر وغیرہ میں کہ یعلمو کی ضمیر راجع بسوئے ماں. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم خبر دیتے ہو اس مخلوق کی کہ وہ مخلوق نہیں جانتی آسمانوں زمینوں میں. رب کا کوئی شریک ہوتا نفس الامر میں تو اس کو آسمانوں کا علم زمینوں کا علم ہوتا. تو اس مخلوق کو تو نہ آسمانوں کے علم نہ زمین کے علم، تو وہ کیسے خدا بن گیا؟ لا علم خدا بن گیا، جاہل خدا بن گیا. یہ کیا کہا میں نے؟ اس چیز کی کہ رب نہیں جانتا اس کو آسمانوں میں زمینوں میں. اللہ کو خبر دیتے اس چیز کی کہ لا یعلم اللہ، اللہ نہیں جانتا. اگر کوئی شریک ہوتا تو رب کے علم میں ہوتا، اس کے علم میں تو نہیں. دوسری نہیں جانتی، یعنی اس مخلوق کو تم اس مخلوق کی خبر دیتے ہو رب کو کہ وہ تیرے شریک ہیں جن کو نہ آسمانوں کا علم نہ زمین کے علم، وہ رب کے شریک بنے سبحانہ و تعالی. یہاں ایک بات اور بھی سنیں. مناسک حج کی سب کتابوں میں فتح القدیر میں ہے، شامی میں ہے، در مختار میں ہے، حتیٰ کہ نور الایضاح تک میں موجود. اگر کوئی شخص وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جائے تو صلاۃ و سلام کے بعد ان تمام کتابوں میں تصریح ہے. حضرت گنگوئی رحم اللہ تعالی نے زبدۃ المناسک میں، اسی طرح ارشاد و ساری میں مولا علی قاری نے، مناسک حج کی تمام کتابوں میں، فتح القدیر میں، عنایہ میں، اور اسی طرح رسائل الارکان میں، تحتاوی میں، نور الایضاح میں موجود کہ آپ سے یہ درخواست کرے کہ حضرت شفاعتن شفاعتن شفاعتن، آپ حضرت میرے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، آپ کی ملت پر ہم ہی قائم ہیں. ان تمام کتابوں میں مولانا محمد حسین شاہ صاحب میلوی ہمارے رفیق، ان کا تو جواب ہی بڑا نرالا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان معتبر اور مستند کتابوں میں جو یہ مسئلہ استشفاء کا لکھا ہے یہ باغیوں کا لکھا ہوا ہے. معتبر بھی کہتے ہیں مستند، کہ ان معتبر اور مستند کتابوں میں جو یہ استشفاء کا مسئلہ لکھا ہے یہ باغی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دینی کتابوں پر تو کوئی اعتبار نہ، کہ نور الایضاح میں بھی گھس کے اور نور الایضاح سے اوپر تجنیس تک میں گھس کے، فتح القدیر میں گھس کے، عنایہ میں گھس کے، تحتاوی میں گھس کے، عالمگیری میں گھس کے، تمام کتابوں میں گھس کے. تو پھر تو خیر ہی ہے کتابوں، یہ تو کوئی شے نہیں. بعض دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ استشفاء کا مسئلہ جو ہے یہ قرآن کے خلاف، اور یہ آیت پیش کرتی ہے. گزارش یہ ہے کہ فقہائے کرام کے طبقے سے زیادہ محتاط طبقہ دین میں کوئی نہیں. اگر یہ اس مد میں داخل ہوتی اس شفاعت میں جو کفر ہے یہ کبھی اجازت نہیں.
یہ جو شفاعت ہے مافوق الاسباب ہے، جس میں حاضر ناز دور دراز سے کرے تو پھر تو کوئی کفر میں شک نہیں۔ عند القبر ہو تو آپ کے سما میں تو کسی کے اختلاف ہی نہیں۔ عام اموات کے بارے میں اپنی بات آئے گی، اپنے مقام پر اختلاف، لیکن کفر پھر بھی کسی جانب میں کفر نہیں۔ اگر یہ اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ قبر کے قریب سے استشفاء کفر ہے تو یہ تمام فقہا بما حضرت گنگوئی کے سب تھا، کوئی نہ رہا، سب کہتے ہیں۔ حوالے ہم نے تشکیل و صدور میں دے دی تو بھائی قرآن حق ہے، قرآن کو سمجھنے کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ تمام حنفی، شافعی، مالکی تمام کی کتابوں میں مناسک حج میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور میں اس بات میں کچھ متردد تھا کہ نجدی لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں کچھ ذرا متشدد ہیں، تو وہ شاید اس میں قیل قال کرتے ہوں، ان کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور ہم نے حوالے وہاں، اس مسئلے میں تو کوئی نہیں۔ تو اس کو اس پر چسپان کرنا اور کفر قرار دینا مطلب یہ ہے کہ سارے فقہا کافر ہے، سب ملت کا۔ تو شاہ صاحب کا تو جواب بھی عجیب ہے کہ یہ مستند اور معتبر کتابوں میں جو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یہ باغیوں کی کارروائی ہے۔ تو ان کتابوں میں باغی گھس کے تو پھر خدا کی پناہ، پھر تو کوئی کتاب ہماری باغیوں سے نہیں بچی۔ اچھا، وما كان الناس الا امة واحدة، نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی گروپ، بس اختلاف کیا۔ اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی بے تاخیر العذاب عنہم کہ ان کا عذاب اپنے وقت پر آئے گا، لقضی بینہم فیما فیہ، کہتے تھے آپ جو یہ عذاب کی دھمکی دیتے ہیں تو یہ بتائیں آئے گا کب؟ فرمایا اور اس پیغمبر پر نشانی کیوں نہ اترتی جو ہم کہتے ہیں صفا سونا بنے، مروا سونا بنے، یہ ہو وہ ہو، تو کہتے ہیں لولا انزل علی آیۃ من ربک، تو کہہ دے انما الغیب للہ، غیب اللہ کے، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے میں، مجھے کیا معلوم ہے کب آئے گا، غیب چلو مجھے۔ اور جس وقت ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں رحمت، ضرر کے بعد جو نہیں پہنچا، اچانک ان کے لیے مکر ہوتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، تو کہہ دے اللہ اسرع مکرا، اللہ جلدی تدبیر کرنے والا، بے شک ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو تدبیریں تم کرتے ہیں، وہ ذات ہے جو چلاتی ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں، حتیٰ کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں اور چلتی ان کو لے کر ایسی ہوا میں طیبہ جو خوشگوار ہوتی ہے اور خوش ہوتے ہیں اس پر، آتی ہے ان پر ہوا آصف تند اور تیز، اور آتی ان پر موج ہر جگہ سے، اور یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک وہ جو ہے ان کو احاطہ کر لیا گیا، پکار کے اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے اسی کے لیے دی، لینن جیتنا، البتہ اگر تو نے ہمیں نجات کی اس مصیبت سے، البتہ ضرور ہو جائیں گے ہم شکر گزار ہوں۔ اور جس وقت اب ان کو نجات دیتا ہے تو اچانک وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں نہا، اے لوگوں پختہ بات ہے تمہاری سرکشی تمہارے نفوس کو پڑے گی، متاع حیات دنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ، پھر ہماری طرف ہے تمہارا لوٹنا، پھر ہم خبر دیں گے تم اس کاروائی کی جو تم کرتی ہو۔ پختہ بات ہے مثال دنیا کی زندگی کی جیسے پانی ہے جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے، پس ملا اسے سبزہ زمین کا، اس چیز سے جس کو کھاتے انسان اور مویشی، حتیٰ کہ جس وقت پکڑتی ہے زمین زخرفہا، اپنی رونق کو رونق اور مزین ہوتی ہے، اور یقین کر لیتے ہیں اس کے باشندے کے بے شک وہ قادر اس پر آتا ہے اس زمین پر حکم ہمارا رات کو یا دن کو، پس کرتے ہم اس کو حسیدن کٹی ہوئی کھیتی گویا کہ وہ نہ تھی کل۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتے دار سلام کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی حسنہ ہوگی اور زیادت ہوگی، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر قطر اور سیاہی اور نہ ذلت، وہ ہیں اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں بدلہ برائی کا اس جیسا، اور چھا جائے گی ان پر ذلت،
نہیں ہوں گے ان کے لیے اللہ کے ورے کوئی بچانے والے. گویا کہ اغشیت ڈھانپے گے ان کے چہرے قطع من اللیل رات کے ٹکڑوں سے جو سیاہ، وہ لوگ اصحاب النار، وہ اس میں ہمیشہ رہیں. اور جس دن ہم جمع کریں گے ان کو سب کو، پھر کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اپنی جگہ پر ٹکے رہو تم بھی اور تمہارے شرکاء. بس ہم ان کو الگ الگ کریں گے اور کہیں گے ان کے شرکاء ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے. بس کافی اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، بے شک شان یہ ہے کہ ہم سے تمہاری عبادت سے البتہ پاتے. ہنالک وہاں تملو کل نفس، آزمائے گا ہر نفس اس چیز کو جو اس نے آگے بھیجا، اور لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا آقا حق ہے، اور غائب ہو جائے گی ان سے وہ چیز جو اختراع باندھتی. رب اوپر بھی شرک کا رب، آگے بھی ایسی مشرک لوگوں کی تربیت. فَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، کہتے ہیں کس سے مراد ہیں یہ مشرکین. ہم ان کو اپنی رحمت چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد جو پہنچے، تو وہ ہماری آیتوں کو ہرانے کی تدبیریں کرتے ہیں، آیتوں کو ٹالنے کی، رد کرنے کی. کہتے ہیں کر لو تم بھی تدبیریں، اللہ اسرع مکر، ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو تم مکر کرتے. فرمایا تم خدا کی ذات سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو؟ وہی ذات تو ہے جو تمہیں خشکی میں چلاتی. ٹانگیں کس نے دی؟ جانور کس نے دیے؟ چلنے کی سخت قوت کس نے دی؟ سمندر میں کون کشتیاں تمہاری چلاتا ہے؟ حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتیوں میں ہوتے، وجرینا بہم، اس کو کہتے ہیں التفات، کہ پہلے کنتم مخاطب تھا اب بہم غائب ہے. اس کو عربی میں التفات کہتے ہیں. حتیٰ کہ وہ چلتی ہیں کشتیاں اچھی ہوا میں، خوش ہوتے ہیں، تند اور تیز ہوا آتی ہے، موجیں ہر طرف سے آتی ہیں، گھیر لے جاتے ہیں. اس وقت دعو اللہ مخلصین نظر کہتے اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات دی تو ہم شکر گزار ہوں گے. یہاں تفسیر ابن کثیر میں روایت نقل اور وہ روایت نسائی میں اور کتابوں میں موجود ہے. خلاصہ اس کا یہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح، نامی گرامی کافر بھاگ صفوان ابن امیہ، وحشی ابن حرب، اکرمہ ابن ابی جہل، عبار ابن اسود وغیرہ وغیرہ سب. اس وقت جدہ نہیں ہوتا، جو لوگ جاتے تھے حبشے وغیرہ کو تو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے سے آگے 30 میل ہے سمندر، جدے کی طرف سے 45 میل. تو ادھر سے جاتے تھے، وہاں چند جھونپڑیاں تھیں، وہاں کسی کے پاس ستو ہوتے، کسی کے پاس کھجوریں ہوتی، دور ہوتا. اور یہ جو مسافر وہاں کشتیوں کے انتظار میں رہتے تھے ان پر بیچتے معمولی اڈا سے. اکرمہ بھاگ گیا. اکرمہ نے سمجھا کہ اب عرب کی سرزمین میں مجھے پناہ نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چٹان پر کھڑے، سفید چادر کو حرکت دی. یہ اس وقت خطرے کا الارم ہوتا. لوگ سارے جمع ہو گئے، مرد بھی عورتیں، کہ کیا ہمارے متعلق فیصلہ ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ان کے جرائم بیان کیے کہ فلاں موقع پر تم نے مجھ پر یہ زیادتی کی، حارث بن ابی حالہ کو شہید کیا، سمیہ کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، یاد ہے نا تم؟ گھبرا گئے کہ ہمیں تو اپنے جرم یہ یاد نہیں، ان کے پاس سارے نوٹ سب لکھے ہوئے. یہ سارے جرائم آپ نے بیان کیے. آخر میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے سب کو مارا.
کچھ بھی نہیں کرتے. اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کو دونوں مسلمان ہو گئے، وہ آپ کے قریب آئی. آپ کے قریب آئی تو کہنے لگی کہ میرے خاوند اکرمہ کو بھی پناہ فرما ہو تو بھی. حضرت وہ تو ویسے نہیں آئے گا علامت کے بغیر. آپ نے اپنی پگڑی علامت کے طور پر مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کے کانت اعلی راسہ امامۃ سوداء، آپ کے سر پر کالی پگڑی تھی فتح مکہ کے موقع. جو کالی پگڑی آپ نے علامت کے طور پر. ام حکیم سوار ہو کر کے اپنے خاوند کو لانے کے لیے اس اڈے پر. اکرمہ وہاں سے کشتی ایک حبشے کی تیار کی، حبشے کی کشتی پر سوار ہوئی. میل 2 میل آگے چلی تو طوفان بہت زیادہ. کسی نے کہا یا لاتو اغثنی، کسی نے کہا یا مناتو اغثنی، کسی نے کہا یا ہوبلو اغثنی، کسی نے کہا یا عزا اغیثینی، جو کسی کا معبود تھا پکار. ملاح جو تھے کشتی کے ملاح، انہوں نے کہا ان آلہتکم لا تغنی ہاہنا شیئا، تمہارے الہ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اکیلے رب کو. اکرمہ نے کہا کہ اگر یہاں ہمارے الہ کچھ نہیں کر سکتے تو باہر کیا کر سکتے؟ باہر بھی کچھ نہیں کر سکتے. عہد کیا کہ اگر مجھے نجات ملی میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں جا کر کے رکھوں گا، اگر ہمارے الہ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، بك خير الخلق. www.asnaf.com